میں نماز کی سنت کی، آپ جانتے بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص نماز کی حالت میں تنہا پڑھ رہا ہو یا امام کے پیچھے، توجہ چاہوں گا، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو یا تنہا پڑھ رہا ہو، لیکن جب امام سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد، یا نماز پڑھنے والا سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد جب وَلَضَّالِّينَ پر پہنچے تو وَلَضَّالِّينَ جیسے ہی امام نے پڑھی، یا نماز کی حالت میں جس کسی نے پڑھی، اور اس کے بعد جب اس نے آمین کہا، تو چونکہ جیسے ہی وہ وَلَضَّالِّينَ مکمل کرتا ہے تو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر امام کی اگر اس کی آمین جو ہے فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک آمین زور سے کہنا ہے، احناف کے نزدیک آہستہ کہنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک نماز کی اور سنت ہے، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کے ساتھ جیسے ہی ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اکیلے پڑھ رہے ہوں یا امام کی اقتداء میں پڑھ رہے ہوں، تو امام جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تب تو آپ کہیں گے اللہم ربنا ولک الحمد۔ لیکن اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد یہ دونوں پڑھنا ہے۔ اور اگر یہ پڑھنا فرشتوں کی اللہ کی تحمید کے ساتھ مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نماز کی ان سنتوں کا خیال کس کو ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز اس طرح پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں تو یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، گھڑی میں کتنے بجے، پھر دیکھا پھر کون بازو میں آئے دیکھا، اس طریقے سے کرتے ہوتے نماز کے اندر، تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں جب کوئی نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے نا، کبھی گھڑی دیکھ لی، کبھی دیوار، کبھی زیب و زینت، تو غیب سے ندا آتی ہے، میرے بندے کیا مجھ سے بھی کوئی خوبصورت ہے جسے تو دیکھ رہا ہے؟ کیا وجہ تھی کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پیر مبارک میں تیر لگ گیا؟ نکالنے جاتے تو تکلیف ہوتی، فرمایا جب میں نماز پڑھوں تو تیر نکال لینا، مجھے پتہ تک نہیں چلے گا۔ وہ مومن کی نماز تھی۔ ایسی نمازیں انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتی ہیں۔ پہلی چیز تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم نماز پڑھتے کیوں ہیں۔ کیا کسی مسلمان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ نماز میں اس لیے پڑھوں کہ بے حیائی سے بچ جاؤں، نماز اس لیے پڑھوں تاکہ بدکرداری سے بچ جاؤں، نماز اس لیے پڑھوں تاکہ چوری چکاٹی سے بچ جاؤں، نماز اس لیے پڑھوں تاکہ غیبت سے بچ جاؤں، نماز اس لیے ادا کروں تاکہ بے حیائی سے بچ جاؤں؟ نہیں، ہمارے سامنے مقصد ہے ہی نہیں۔ ہمارے سامنے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک بوجھ اور ذمہ داری ہے۔ پڑھو، نہیں پڑھو گے تو قیامت میں پوچھا جائے گا، بس اس لیے پڑھ رہے ہیں، مقصد پیش نظر نہیں ہے، مقصد دل و دماغ کے اندر نہیں ہے۔ اور جب مقصد دل و دماغ کے اندر نہیں ہے تو ہم اس مقصد کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ آپ ذرا مجھے بتائیے کس طریقے سے نماز ادا کرنے کے بارے میں فرمایا گیا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھو۔ اللہ اکبر، جس جگہ پر تم اپنا سر جھکا رہے ہو اس جگہ پر جب تم نظر رکھو گے
گے, ادھر تمہاری نظر ہوگی کہ یہاں پر میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا رہا ہوں, تو نگاہ تمہاری سجدگاہ کی طرف ہوگی. اسی طریقے سے جب تم رکوع میں جاؤ گے تمہاری نظر اپنے پیر کے انگوٹھوں کی طرف ہوگی, تمہیں اس طرف تمہاری جب نظر ہوگی. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, یہ سجدے کی جگہ کی طرف نظر کرنے کا کیوں حکم ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ادھر تو سجدہ کرے گا, تو اپنا سر ادھر رکھے گا, تو تجھے وہ دولت نصیب ہو جائے گی, اس سے بڑی کوئی دوسری دولت نہیں. ادھر سر تیرا جھکے گا, ادھر اللہ تجھے اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرما دے گا. تو نظر اس جگہ پر رکھ جہاں تو سر جھکا کر خدا سے قریب ہو جا. اب بندے جب تیری نظر سجدہ گاہ کی طرف ہے, سجدے کی جگہ کی طرف ہے, تو اب تو کہیں ایسی جگہ پر جانے کی کوشش نہیں کرے گا جہاں جا کر یا جو چیز دیکھ کر تو خدا سے دور ہو جا, اس کے رسول سے دور ہو جا, اس لیے کہ ابھی تیری نظر اس جگہ پر رہی ہے جہاں سر رکھنے کے بعد تجھے اللہ اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے. لیکن ہماری نظر کہاں ہوتی ہے؟ کبھی دیوار پر ہوتی ہے, خیالات میں کبھی گم ہوتے ہیں, کبھی فکر میں گم ہوتے ہیں, کبھی حساب کتاب میں گم ہوتے ہیں. ذہن کہیں ہے, دل کہیں ہے, وجود کہیں ہے. نادانو, ایسی بھی کوئی نماز ہوا کرتی ہے, ٹھیک ہے, یہ نماز میں یہ نہیں کہتا کہ بارگاہ رب العزت کے اندر مردود ہوگی, نہیں نہیں, میں کوئی ایسا فتویٰ دینے والا آدمی نہیں ہوں. آپ نماز پڑھتے رہیں, برابر پڑھتے رہیں, کریکشن کرتے رہیں, برابر کریکشن کرتے رہیں. آج کریکشن کے لیے یہ آپ کو موضوع آپ کے سامنے رکھا ہوں تاکہ آج کے بعد اپنی نماز کو درست کر سکیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. مقصد نماز کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا مقصد ہے. اس لیے کہ یاد رکھیں, اگر کوئی چوری چپاٹی بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے, اگر کوئی گناہ کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے, اگر کوئی بے حیائی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے, تو اللہ کی ذات سے امید ہے یہ سجدہ کبھی اس کو بے حیائی سے روک لے گا, یہ نماز اسے برائی سے روک لے گی. ایک نہ ایک دن نماز اپنی تاثیر اس کے سامنے پیش کر کے ہی رہے گی. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, انسان کی زندگی کے اندر, انسان کے وجود کے اندر اللہ نے احساس رکھا ہے. یہ احساس بہت قیمتی چیز ہے, یہ احساس بہت بڑی دولت ہے. اس لیے کہ کبھی کوئی اسے تانا دے گا, عجیب آدمی ہے, نماز پڑھتا ہے اور گندی پکچریں دیکھتا ہے, دل کے اندر احساس پیدا ہوگا, یہ میں کیا کر رہا ہوں, لوگ مجھے کیا کہیں گے, اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. نتیجتاً وہی نماز اس کو بے حیائی سے روک لے گی. لیکن آج میں عرض کرنا چاہوں گا, آپ نماز کے مقصد کو پیش نظر رکھو اور پھر یاد رکھیں اس مقصد کے تحت کہ بندگی اللہ کی کر رہا ہوں, اے اللہ میں بے حیائی سے جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کی دولت عطا کرتا ہے. حج جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ عطا کرتا ہے. کوشش کی, آج ایک مسئلہ, میں جب سے موریشس سے آج پہنچا ہوں تب سے ایک مسئلے کے اندر ہی ہم لوگ سب الجھے ہوئے ہیں اور اسی میں گفتگو چل رہی تھی. میں نماز ظہر ادا کر رہا تھا اور مسلسل فون میں رب کی بارگاہ میں موجود ہوں, اگر کوئی ارجنٹ بھی ہوگا تو مولا کرم کی نظر فرما کر سب بہتر فرما دے گا. تھوڑی سی کوشش کی, تھوڑی سی محنت کی کہ اپنے آپ کو اس سے ہٹا کر میں اللہ کی بندگی کو صحیح طور پر کرنے کی کوشش کروں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے نا, نماز میں ہیں گھنٹی پہ جلدی جلدی فٹافٹ اٹھا کر کے ہیلو 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 ہیلو, یہ سب بند کرو, یہ سب مت کرو. اللہ سے بڑا کون ہے؟ وہی کارساز حقیقی ہے, وہی معبود برحق ہے, وہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے, وہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے. ارے وہ کون سی مصیبت ہے جس کے ازالے کے لیے نماز نہ رکھی گئی ہو؟ آپ ذرا سوچو, سورج کو گہن لگے نماز پڑھو, بارش نہیں ہو رہی نماز استسقا, گناہ ہو گئے صلاۃ التوبہ, حاجت ہے تو صلاۃ الحاجت. آپ ذرا دیکھو تو صحیح, کوئی مر جائے تب بھی نماز کا حکم دیا جا رہا ہے. ہر مصیبت کا سولوشن تو انسان کے لیے اللہ نے نماز رکھی ہے. لیکن یہ مسلمان کیسا ہے کہ نماز کو پریشانی کا سبب, ارے میں نماز میں ٹائم گزار دوں گا تو یہ کال مس ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. نہیں, اللہ کی بندگی صحیح طور پر کرو, تم دیکھنا تمہاری زندگی میں کتنا سکون آتا ہے. مجھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد قلب کو راحت پہنچانے کے لیے بڑا عظیم ہمارے لیے ارشاد ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مضطرب ہوتے تو حضرت بلال سے فرماتے, ارحنا یا بلال, اے بلال مجھے راحت پہنچا
پہنچاؤ. بلال اذان کہتے, حضور نماز پڑھتے, حضور کو راحت نصیب ہو جایا کرتی. نماز راحت کا ذریعہ ہے. نماز ہر مصیبت کا علاج ہے. اگر یہ علاج نہ ہوتی, نماز علاج نہ ہوتی, تو کبھی قرآن میں یہ نہ آتا استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. ایک نابینا صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر آئے تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا, حضور بینائی نہیں ہے, کرم کی نظر فرمائیں, دعا فرمائیں بیماری یا آنکھوں کی بینائی آ جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے, اور پھر اگر تم بینائی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ حضور بینائی نصیب ہو جائے تو بہت اچھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا اور اس کے بعد دعا کا حکم دیا. پھر یہ دعا کرو. پہلے 2 رکعت. آپ مجھے بتاؤ کہاں نماز نہیں ہے؟ نماز کا اتنا حکم کیوں ہے؟ نماز کے سلسلے میں اتنی تاکید کیوں ہے؟ اور پھر ایک علماء تشریف فرمائے, یہ نہیں فرمایا گا کہ نماز پڑھو, یہ کہا گیا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. قائم کرنے میں اور پڑھنے میں فرق ہے. قائم اس وقت ہوگی جب سارے ارکان کے ساتھ ادا کرو گے, سارے حقوق کی رعایت کے ساتھ ادا کرو گے, اور یہی وہ عبادت ہے جو کبھی معاف نہیں. عاقل بالغ مسلمان پر کبھی بھی معاف نہیں, کبھی بھی معاف نہیں. کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کر پڑھو. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کر پڑھو. لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے, اشارے سے پڑھو. اور اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے تو دل سے نیت کر لو, لیکن معاف نہیں ہے. معاف کسی صورت میں نہیں. لیکن اس کے ارکان کی رعایت کے ساتھ. میں ایک سوال اگر آپ سے پوچھوں, اس وقت اتنا بڑا مجمع ہے, کہ ذرا بتائیے کہ نماز کے مسائل کس کو صحیح طریقے سے یاد ہیں؟ اگر میں کوئی مسئلہ پوچھ لوں کتنے لوگ بتا سکیں گے؟ تو نماز کے مسائل تو بہت دور کی بات ہو گئی. فرائض بھی بہت ساروں کو یاد نہیں ہوں گے, واجبات بھی بہت ساروں کو یاد نہیں ہوں گے. اب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے تو پھر اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ نماز اثر کہاں سے دکھائے گی؟ اور معلوم نہیں ہے تو افسوس ہے ایسے مسلمان پر جو نماز کے مسئلے کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں. اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہوا جائے یہ سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں, اور اس کے لیے اس کے پاس وقت نہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, سچے نمازی بنو, پکے نمازی بنو, اور نماز کو اس کے ارکان کی, اس کے احکام کی رعایت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرو. اب آئیے میں دوسری نماز بتاؤں. مومن کی نماز, مومن نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, آہوزاری کرتا ہے, یہ مومن کی نماز ہوئی. تو اگر ایسی نماز ہم تلاش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں شاید کوئی ایسا بندہ مل جائے, شاید. اب سوال پوچھ رہا ہوں, مجھے جواب دیجیے گا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے یا غلط؟ جواب ایسا دیں کہ جو مجھے سمجھ میں آئے. کہ نماز میں گڑ گڑانے والے آپ کو نظر آئیں گے؟ جواب دیجیے نا بھائی. اتنا بڑا مجمع اور آواز کسی کی ایسی نہیں آ رہی جو میں سن سکوں. گڑ گڑانے والے نماز میں نظر آئیں گے آپ کو؟ نہیں. اب جو نماز بتا رہا ہوں ذرا اس نماز کو دیکھیے گا کہ ایسی نماز پڑھنے والے آپ کو نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے. اور پھر میں سوال پوچھوں گا, آپ خود ہی جواب دیجیے گا. منافق کی نماز. اب منافق کی نماز کیسی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ.
اب یہ میں نے قرآن میں منافق کی نماز کا تذکرہ کر دیا، یہ تذکرہ ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ منافق بھی نماز پڑھتا ہے، مومن بھی نماز پڑھتا ہے، لیکن مومن جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کی شان جدا ہوتی ہے، اور منافق جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی شان جدا ہوتی ہے۔ میں کسی پر منافق کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر کچھ عادتیں دوسروں کی آ گئیں، اس لیے نماز ہماری اثر انداز نہیں ہو رہی۔ آج کھڑے ہوں گے تو ایسا لگتا ہے جیسے جان نکل رہی ہو، یا پھر نماز پڑھیں گے تو انتظار کریں گے کب وقت ختم ہونے کے قریب، اور 10 منٹ باقی، اللہ یار، اور کچھ لوگ قضا بھی کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، بے نمازی کی بات نہیں ہے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا چکے ہیں، وقت گزرنے کے بعد پڑھتے ہیں، ارکان کی رعایت کے بغیر پڑھتے ہیں۔ بڑی عجیب سچویشن ہے، کریکشن کرو، اپنا درست کرو اپنی نماز کو، اس لیے کہ یہ افضل العبادات ہے۔ قبر میں عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور محشر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس کی پرسش سب سے پہلے ہوگی اس کو سب سے پہلے درست کرو، اس کو سب سے پہلے کریکٹ کرو، اور نماز سے پہلے وضو کو بھی ذرا درست کر لو، وضو کو بھی درست کر لو۔ کتنی بڑی فضیلت نماز کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے گھر نہر بہ رہی ہو اور آدمی اگر 5 وقت اس نہر کے اندر غسل کرے دن میں 5 مرتبہ، تو کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو جس طریقے سے وہ نہر اس میں 5 مرتبہ دن میں غسل کرنے والے پر کوئی گندگی نہیں رہتی، ایسے نماز پڑھنے والے کے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نماز کی فضیلت۔ لیکن قربان جائیے، نماز سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھوتا ہے تو اللہ چہرے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ معاف کر دیتا ہے، پیر دھوتا ہے پیر کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اس فرمان پر قربان جائیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، اللہ اس کے پورے جسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پڑھتے ہو، بیچارے مسجد کے ٹرسٹی لوگ لگا دیتے ہیں وضو خانے پر اتنا، پھر بھی یاد نہیں رہتا۔ بس جلدی، خالی مرنے کی جلدی نہیں ہے، باقی سارے کام میں جلدی۔ کوئی جلدی مرنا نہیں چاہتا اور کوئی جلدی بوڑھا ہونا نہیں چاہتا۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، یہ آدمی جلدی نہیں چاہتا، چاہتا ہے جوانی بھی لانگ ٹائم تک رہے اور موت بھی جلدی نہ آئے۔ بہت اچھی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا مسلمان افضل؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے لمبی عمر دی اور وہ اس نے نیکی میں گزار دی، وہ مسلمان سب سے افضل ہے۔ لمبی عمر کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے، لیکن جلدی اگر آدمی کرتا ہے تو نماز میں جلدی۔ یہ چور بتایا گیا، نماز میں جلدی کرنے والے کو چور بتایا گیا۔ جو فاسٹ نماز پڑھتے ہیں، اسپیڈ سے نماز پڑھتے کہ ایک کبھی تعدیل ارکان کی بھی رعایت نہیں، بھاگم بھاگی، پتہ چلا 5 منٹ میں تو عشاء پڑھ کے نکل گئے باہر۔ کیا پڑھا آپ نے؟ نماز کو درست کرو۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو، جب کبھی کوئی مصیبت آئے، جب کبھی کوئی پریشانی آئے، جب کبھی کوئی تکلیف دروازے پر دستک دے، جب مصیبتوں کے بادل منڈلانے لگیں، جب کوئی پریشانی تمہارے دروازے پر دستک دینے لگے، بس اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو جاؤ،
2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھ لو، اس کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو. رب کریم ہے، جو اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اسے مولا کہیں اور جھکنے نہیں دیتا، اسے اٹھا لیتا ہے. کوشش کرو، نماز کے لیے محنت کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لائٹ چلی جائے تو بے چین ہو جاتے ہو. فین بند ہو گیا، گرمی کا موسم ہے، اے سی خراب ہو گیا، اے سی بند ہو گیا، لائٹ چلی گئی، بے چین ہو گئے. اندھیرے میں کہیں جانے میں ڈر لگتا ہے. ہو سکتا ہے آپ یہ طے کر لو کہ میں جہاں اندھیرا ہوگا وہاں نہیں جاؤں گا اور آپ نہ جاؤ، لیکن ایک اندھیری جگہ ایسی ہے جہاں جانا ہی ہے. 1000 نہ چاہو پھر بھی جانا ہے، یقیناً جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے. اور وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ قبر ہے. وہ اندھیری جگہ قبر ہے، قبر جہاں جانے سے کوئی نہیں بچ سکتا. لیکن مجھے بتاؤ، کبھی آپ نے سوچا کہ وہاں کی روشنی کیا ہے؟ وہاں بھی تو اندھیرا ہوگا. لیکن یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ نے کتنا عظیم نسخہ عطا فرما دیا. ہم چھوٹے دل والے اندھیرے سے گھبراتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی کنیکشن یا ایسی کوئی چیز نہیں کہ قبر کو روشن کر سکیں. حضور کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے قبر بھی روشن ہو جائے. حضور نے فرمایا نماز قبر کی روشنی ہے. جو نماز پڑھے گا اللہ اس کی قبر کو منور و مجلہ فرما دے گا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، نماز کا وقت آ جائے بے چین ہو جاؤ. ہمارے کچھ لوگ نہ پڑھنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، قریب کھڑے ہوتے ہیں، مسجد کی اذان کی آواز آئے گی تو دیکھیں گے کوئی پکڑ کے لے تو نہیں جائے گا، بلکہ پوچھتے کتنے بجے اذان ہونے والی، اور اتنے بجے، اچھا میں بعد میں انشاءاللہ کل ملیں گے. کوئی پکڑ کے مسجد نہ لے جائے، نماز نہ پڑھا. اور نماز چھوڑنا اتنا آسان سمجھ لیا ہے مسلمانوں نے کہ العیاذ باللہ. میں آپ کو بتاؤں، آپ نے دیکھا ہوگا سکرات کے عالم میں جو ہوتے ہیں نا، ان کو ایک ایک چمچ جو ہے وہ آب زمزم پلایا جاتا ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ یہ آب زمزم، لیکن جو بے نمازی ہوگا نا، اس کے بارے میں فرمایا گیا 7 سمندر کا پانی بھی اسے پلایا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. ایک نہیں، 7 سمندر کا پانی. بس ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. میں جب پہلی مرتبہ، شاید اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن پہلی مرتبہ 96 میں شاید میں امریکہ گیا تھا. تو شکاگو میں میرا پروگرام تھا اور پھر وہاں سے نیو جرسی میں ایک پروگرام تھا، تو میں نیو یارک نیو جرسی حاضر ہوا. تو میرے میزبان تھے جناب یوسف انجینئر صاحب، ان کے گھر ہی میرا قیام تھا. صبح کی میری فلائٹ واپس شکاگو کی تھی اور ارلی مارننگ کی میری فلائٹ تھی. رات کو سو گئے. صبح جب میں ایئرپورٹ جانے کے لیے بیدار ہوا تو ہال کی اور گھر میں یعنی آنے جانے کی آہٹیں میں سن رہا تھا، چہل پہل کی آوازیں آ رہی تھی. تو تھوڑا سا گلٹی فیل ہوا کہ یار میرے صبح ارلی مارننگ نکلنے کے ٹینشن کے اندر گھر والے سب ناشتہ بنانے کے لیے بیچارے پریشان ہو گئے. بہرحال ہم نے نماز پڑھی فجر کی اور اس کے بعد ایئرپورٹ کے لیے جب نکلنے لگے تو انجینئر صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میری بچیاں جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں تو ان کو بھی میں ساتھ لے لوں، تو آپ کو ایئرپورٹ ڈراپ کر کے میں ان کو یونیورسٹی میں ڈراپ کر دوں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، لے لیجیے آپ. گاڑی میں بیٹھے تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ماسٹر صاحب بہت تکلیف دی آپ کے گھر والوں کو، میں نے صبح ارلی مارننگ اٹھا. نہیں بولے حضرت کوئی تکلیف کی بات نہیں، ہمارے گھر کا تو یہ معمول ہے الحمدللہ، فجر کے ٹائم پہ سب بیدار ہو جاتے ہیں، کوئی سویا نہیں ہوتا. میں نے کہا ماشاءاللہ امریکہ میں
اور بچے اتنے نماز کے پابند. کہا حضرت میری بچیاں جو یونیورسٹی جا رہی ہیں نا, آپ ان کے بیگ میں دیکھیں گے تو اس پہ بھی مصلی ہے, وہ یونیورسٹی میں بھی نماز پڑھتی ہیں. تو مجھے اور حیرت ہوئی, تو مجھے ایک جاننے کا شوق پیدا ہوا کہ انہوں نے بچوں کو نمازی کیسے بنایا. سنیے, میں نے کہا ماسٹر صاحب یہ بتائیے کہ بچوں کو نمازی آپ نے کیسے بنایا؟ انہوں نے کہا حضرت میں پہلی بار یہاں آیا جاب پر, تو ظاہر سی بات ہے بچوں کی یاد ستا رہی تھی, گھر والوں کی یاد ستا رہی تھی, گھر والے میرے بغیر بے چین تھے. تو مجھے بچوں نے جو ہے وہ خط لکھنا شروع کیا کہ ابو ہم کو جلدی بلا لیجئے. مسز نے لکھنا شروع کیا. میں سوچ رہا تھا کہ ان کو یہاں کیسے بلاؤں. یہاں تو ایسا معاملہ ہے کہ بے حیائی اتنے عروج پر ہے کہ کہیں بچیاں آ کر یہاں بگڑ نہ جائیں. لیکن اب ان کے بغیر رہنا بھی میرے لیے مشکل تھا. تو میں سوچا یا اللہ میں کیا کروں. تو میں نے ایک میری عادت بنا لی, آپ بھی بنا لینا. انہوں نے کہا میری عادت میں نے بنا لی کہ میں روزانہ کنز الایمان پڑھتا تھا. اور پڑھتے پڑھتے اتفاق سے اس آیت پر بھی آیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. بس وہی میں نے قرآن شریف بند کیا اور میں نے سوچ کر کے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے بچوں سے کہوں گا کہ تم 6 مہینے تک ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں کرو گے نا تو میں تم کو بلا لوں گا. میں نے سوچا پہلے ان کو پابند کر لوں, اس لیے کہ یہ کسی عام انسان کا قول نہیں تھا, یہ معبود برحق کا فرمان ہے. اور اس نے جو کہہ دیا وہ حق ہے, اس نے جو فرما دیا وہ حق ہے. تو میں نے گھر پہ خط لکھ دیا اور میں نے کہا مجھے رپورٹ چاہیے. تو ہر مہینے بچے خط بھیجتے تھے, ابو ہماری ایک وقت کی نماز. تو جب 6 مہینے تک پابند بالکل نماز کے ہو گئے اور ایک وقت کی نماز بھی ان کی قضا نہیں ہوئی, میں نے پھر ان کے آنے کا انتظام کیا. کہ اس دن سے لے کر آج تک حضرت اتنے سال گزر گئے, میری بچیاں آج بھی نماز کی پابند ہیں اور کسی بے حیائی کے اندر آج تک وہ مرتکب نہیں. یہ ہے نماز.